صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ادب تو یہ ہے کہ جہاں پر بھی ان کا نام آ جائے، ادب تو یہ ہے کہ جہاں پر بھی ان کا نام آ جائے تو سب لبوں پہ درود و سلام آ جائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، انہیں خبر ہے کہیں سے درود پر انہیں خبر ہے کہیں سے درود پر تمام داہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تمام داہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر،
من وجهك المنير لقد نور القمر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے میرے آقا کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے بھی میرے آقا کا نام لیا، اور جتنی سانسوں نے بھی میرے آقا کا نام لیا، بس یہی میری زندگانی ہے، بس یہی میری زندگانی ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ احباب گرامی کر، آج کے اس پروقار تقریب، اس پروقار جمعے کے اندر ہم سب لوگ اس مسجد کے اندر جلوہ فروز ہیں۔ آج کے میرے موضوع سخن جو ہے اس کا نام ہے غزوہ بدر۔ احباب گرامی کر، اللہ پاک اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ غزوہ بدر کے اندر جو شریک تھے ان کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی۔ اس سے مراد صحابہ کرام کی مدد کی۔ صحابہ کرام کی کس طرح مدد کی؟ میرے اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کو آسمان سے اتارا نیچے زمین کی طرف، اس طرح مدد کی۔ اور جب تم تعداد میں کمزور تھے، ایک طرف 313 تھے، ایک طرف 315 تھے، ایک طرف 1000 کے قریب تھے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ پاک نے بدر میں تمہاری مدد کی۔ کس طرح؟ اس وجہ سے جب تم تعداد میں کمزور تھے، پس اللہ سے ڈرو اور تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ احباب گرامی کر، یہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اس کے اندر عظیم واقعہ آتا ہے غزوہ بدر کے بارے میں۔ غزوہ بدر اسلامی فتوحات کی سب سے پہلی فتح ہے، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود اس کے اندر شریک ہوئے اور کفار کا مقابلہ کیا۔ کفار کا مقابلہ کر کے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ ان کے جو ارادے تھے، ان کو ناپاک ارادوں کو ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کو مٹی کے اندر روند دیا۔ اللہ پاک اپنے کلام پاک کے اندر فرماتا ہے بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی۔ کس طرح مدد کی؟ یہ آیت اعلان کر رہی ہے بدر صرف ایک مارکا نہیں تھا، بدر صرف ایک امتحان نہیں تھا، بدر صرف ایک باطل کے خلاف مقابلہ نہیں تھا، یہ باطل کے خلاف ایک ایسا مقابلہ تھا جو حق کے درمیان اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا تھا۔ جب کفار کعبہ شریف سے آ رہے تھے، مکہ شریف سے آ رہے تھے، تو کعبے کے غلاف کو پکڑ کر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ، اے ہمارے مالک، جو اس میں صحیح ہے، جو حق کی طرف ہے، اس کی تو نے مدد کرنی ہے۔ تو اللہ نے یہ واضح کر دیا، حق کو اللہ نے فتح کر دیا۔ غزوہ بدر کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کو اللہ نے فتح یاب سے سریاب کیا۔ یہ آیت اعلان کر رہی ہے بدر ایک مارکا نہ تھا، یہ ایک امتحان تھا، یہ باطل کے مقابلے کے اندر ایک للکار تھی، وہ مارکا تھا جو حق کے درمیان تھا اور باطل کے درمیان تھا۔ احباب گرامی کر، اس کا پس منظر میں آپ کے سامنے بیان کرتا جاؤں۔ یاد کرو وہ دن جب مکہ کے اندر کفار ظلم و ستم کرتے تھے، وہ کس طرح مسلمانوں کے اوپر
اپنے ظلم کی انتہا کر دیتے تھے. کبھی تو وہ حضرت صدیق اکبر کے اوپر کفاروں نے تشدد کیا، کبھی حضرت بلال کو گلے کے اندر زنجیر ڈال دیتے تھے اور ان کو گھسیٹا جاتا تھا. احباب گرامی کر یہ فتح کا دن تھا. اس دن کے اندر مسلمانوں کی فتح ہونی تھی، فتح سے سریاب کرنا تھا. کس طرح مسلمانوں کو یہ میرے اللہ نے ان کی تقدیر کے اندر لکھ دیا تھا، ان کو کس طرح نیست و نابود کرنا ہے میرے اللہ نے یہ لکھ دیا تھا. جب حضرت سمیہ کو برہنہ کر کے نیزہ مار کے شہید کر دیا گیا تھا، یہی وہ دن تھا جب کفار کے ساتھ ان کا مقابلہ کر کے مسلمانوں کو اللہ نے فتح یاب کرنا تھا. جب یاسر کے سینے کے اندر خنجر گونتا جاتا تھا، یہی وہ دن تھا جب مسلمانوں کو فتح یاب کرنا تھا. اور کفار کے جو ارادے تھے، ناپاک ارادے تھے، ان کو مٹی کے اندر ملانا تھا. احباب گرامی کر یہی وہ دن تھے جب حضرت حمزہ کے سینے کے اندر نیزہ مارا گیا تھا، ان کا بدلہ لینا تھا. جب علی کے ہاتھوں میں زنجیر ڈالی گئی تھی، جب حضرت عثمان کا جسم لہو لہان کیا گیا تھا، یہ ظلم سہ کر، یہ زخم سہ کر، احباب گرامی کر یہ اذیتیں جھیل کر مسلمان انہوں نے اپنا راستہ نہیں چھوڑا. انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا، اس لیے کہ ایک دن ہم ان کافروں کو نیست و نابود کر دیں گے، ان کے ناپاک ارادوں کو مٹی کے اندر رونڈ دیں گے. ابو سفیان کا قافلہ جو شام کی طرف سے واپس آ رہا تھا، احباب گرامی کر اس میں وہی دولت تھی جو مسلمانوں سے چھینی گئی تھی. جو مسلمانوں کا پیسہ تھا وہ چھینا گیا تھا، جو ان کا مال و زر تھا وہ چھینا گیا تھا، جو ان کی سواریاں تھی وہ چھینی گئی تھی. جب ابو سفیان کا قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا کہ اس کا راستہ اس نے اپنا بدل لیا اور مکہ جا کر اس نے شور مچا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا راستہ روکا ہے، اور جو تم لوگوں نے اس کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، جو تم لوگوں نے اس کے اوپر اپنا پیسہ لگایا ہوا ہے، انہوں نے یہ روکنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے مسلمان وہاں کے جو کافر تھے ان کو ابارا اور ان کو کہا کہ تم لوگ کھڑے ہو جاؤ مسلمانوں کے خلاف. ایک کسی بھی فتح یاب سے ہمکنار نہیں ہو سکتے. تم جب ان کے ساتھ جنگ لڑو گے ان کو نیست و نابود کر دو گے. حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس خلاف تھی. جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ کے ارادے کے ساتھ آ رہے ہیں تو مدینہ سے مسلمان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کابینہ کو بلایا. اپنی کابینہ کو بلا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ خبر جب مدینہ کے اندر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو بلایا اور کہا کیا تم حق کی خاطر اپنی جان دے دو گے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے کیا فرمایا؟ احباب گرامی کرم میں آپ کی فکر ایک طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. جب حضرت موسیٰ نے اپنے حواری اپنے صحابیوں سے جب پوچھا کہ میں ان کے خلاف جو اللہ کے خلاف جنگ کرتے ہیں میں ان کے خلاف کھڑا ہونا چاہتا ہوں، میں ان سے جنگ لڑنا چاہتا ہوں، میں فرعون کے خلاف جانا چاہتا ہوں، تو ان کے حواریوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا جاؤ تم خود جا کر ان سے جنگ لڑ لو، ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، تم چلے جاؤ اور تمہارا اللہ خود چلا جائے، ہم ان سے جا کے جنگ نہیں لڑ سکے. ایک پھر یہ موقع آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام حضور پاک نے اپنے غلاموں کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ ہم جنگ لڑنے لگے ہیں تو تم کیا ارادہ رکھتے ہو؟ تو حضرت مقداد بن عمرو تلوار لہرا کر حاضر ہوئے اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ حکم کریں. ہم وہ نہیں ہیں جو کہیں کہ تم اور تمہارا رب چلے جاؤ اور جنگ لڑو جا کر. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تم لوگ بہت ہی اچھے ہو. اسی طرح حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ ہمیں جہاں لے کر جانا چاہیں ہم وہاں پر جائیں گے۔ حضور پاک آپ ہمیں جہاں پر لے کے جانا چاہیں ہم وہاں پر جائیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر ہمیں حکم فرمائیں ہم سمندر کے اندر چھلانگ لگا دیں گے، ہم وہ نہیں ہیں جیسے موسیٰ کے ان کے حواریوں نے کہا تھا کہ تم چلے جاؤ اور تمہارا رب چلا جائے، ان سے جا کر جنگ لڑو، ہم نہیں ان سے لڑیں گے۔ انہوں نے فرمایا ہم اپنی جانوں کو لڑا دیں گے، ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ احباب گرامی کر یہ مسلمانوں کی فکر تھی، یہ جذبہ تھا، یہ جذبہ دیکھنے والا تھا، یہی وہ جذبہ تھا جس کے تحت ان کو فتح یاب ہوئی۔ میدان بدر لگ گیا، میں آپ کے ساتھ تعداد شیئر کرنے لگا ہوں۔ ایک طرف مسلمان تھے جن کی تعداد فقط 313 یا ایک روایت میں آتا ہے 315 تھی، اور دوسری طرف کفار تھے، ان کے جنگجو تھے جن کی تعداد 1000 کے قریب، 950 کے قریب بتائی جاتی ہے، اور ان کے پاس سامان جو تھا، گھوڑے جو تھے مسلمانوں کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا، اور دوسری طرف کفار کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ ان کے پاس 100 سے زائد عربی گھوڑے تھے جو کہ تیز تراز دوڑتے تھے۔ ایک طرف مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے جو کہ لاغر تھے، کمزور تھے، اور دوسری طرف ان کے پاس 700 اونٹ تھے جو کہ بہت ہی خوبصورت اور اچھے بنے ہوئے تھے۔ احباب گرامی اکر معمولی ہتھیار تھے ایک طرف، اور ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، ان کے پاس لڑنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، اور دوسری طرف ان کے پاس اتنا زیادہ سامان، اتنا زیادہ ان کے پاس اسلحہ تھا کہ وہ کسی کو بھی شکست دینے کے لائق تھے۔ احباب گرامی اکر جب اللہ پاک نے حکم فرما دیا کہ تم نے کفار کے ساتھ جنگ لڑنی ہے اور کس طرح لڑنی ہے، اللہ پاک نے جب منظر دیکھا کہ میرے مسلمان جو اہل حق ہیں ان کے پاس تعداد بہت ہی زیادہ کم ہے، اور دوسری طرف بہت ہی زیادہ کفار و مشرکین اکٹھے ہو گئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے کریم ہاتھ اٹھائے، بلند کیے، فرمایا اے اللہ میرے جو بھی مکہ کے اندر سال گزرے ہیں، جو بھی میرے مدینہ کے اندر سال گزرے ہیں، میری جو کچھ جمع پونجی ہے وہ یہ میرے 313 ہیں، یہ میرے 313 ہیں۔ جب انہوں نے اللہ سے فریاد کی میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے محبوب لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے، لا تحزن، تم نے غم نہیں کرنا۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی۔ مدد اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی؟ اللہ تعالیٰ خود تو نہیں آ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کو، اپنے فرشتوں کو زمین میں بھیجا۔ زمین میں جب آ گئے، حضرت جبرائیل روح الامین ان کی قیادت کے اندر وہ چیف کمانڈر تھے، ان کے پیچھے پوری فوج آ رہی ہے اور نیچے اتر رہی ہے اور کفار کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ احباب گرامی کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ پھر آپ جانتے ہیں، آپ اس حقیقت سے آشنا ہیں، جب کفار آ گئے میدان میں تو انہوں نے کہا ہمارے مقابلے کے اندر کوئی بندے بھیجیں، اور بندے کون سے بھیجیں؟ ہمارے قبیلے سے بھیجیں۔ پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے 3 صحابیوں کو بھیجا۔ کتنے صحابیوں کو بھیجا؟ 3 صحابیوں کو بھیجا۔ عتبہ بہت ہی زیادہ دشمن تھا اسلام کا، وہ خود آیا، اپنے بھائی
شیبہ کو لے کے آیا، اپنے بیٹے ولید کو لے کے آیا۔ وہ اتنے جنگجو تھے، اتنے طاقتور تھے۔ ان کے سامنے انصار کے 3 صحابہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجے۔ جب بھیج دیے تو اس نے کہا یہ اچھے قبیلے سے ہیں تو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے قبیلے سے یعنی قریش سے یہاں پر کوئی جنگجو آئیں اور یہاں پر آ کے ہم سے مقابلہ کریں تاکہ ہم ان کی گردنیں اڑا سکیں، نعوذ باللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی المرتضی کدھر ہیں آپ؟ علی المرتضی میدان کے اندر آ گئے۔ ساتھ ہی فرمایا اے امیر حمزہ کدھر ہیں آپ؟ امیر حمزہ بھی میدان کے اندر آ گئے۔ ساتھ ہی فرمایا عبیدہ کدھر ہیں آپ؟ فرمایا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں حاضر ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ عتبہ جو بہت بڑا جنگجو تھا اور اسلام کا دشمن تھا، ان کے لیے فرمایا حضرت عبیدہ کو تم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ اس کا جو بھائی شیبہ تھا اس کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے امیر حمزہ امیر الشہداء تم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ساتھ ہی فرمایا اے علی المرتضی شیر خدا تم نے اس کا جو بیٹا ہے ولید اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ جب حضرت علی المرتضی کے سامنے ولید آیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تھے بھائی تھے حضرت علی، وہ جب میدان کے اندر آتے ہیں تو آ کر پہلے ہی وار کے اندر دشمن کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ یہی وہ جذبہ تھا۔ اسی کے ساتھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آتے ہیں اور آ کر شیبہ کو قتل کر دیتے ہیں اور درمیان سے چیر لگا دیتے ہیں، 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ جب عتبہ حضرت عبیدہ کے ساتھ آتا ہے، تھوڑی سی جنگ ہوتی ہے، حضرت عبیدہ کی ٹانگ مبارک سے خون نکلنے لگ جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ حضرت امیر حمزہ جب دیکھتے ہیں کہ اتنا منظر بنا ہوا ہے تو آپ حضرت امیر حمزہ فوراً عتبہ کی طرف بڑھ کے جو دشمن اسلام تھا، جنگجو تھا اور آ کر للکار رہا تھا مسلمانوں کو للکارنا کوئی عام بات ہے۔ مسلمانوں کو آ کر اس نے للکارا اور مسلمانوں نے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ اسی کے ساتھ پھر باری آ جاتی ہے جو ان کا سردار تھا ابو جہل، اس کو کیسے قتل کیا گیا، اس کو کس نے واصل جہنم کیا؟ کوئی بہت بڑے جنگجو آئے تھے؟ نہیں، کون آیا تھا؟ ان کے مقابلے کے اندر 2 چھوٹے کم سن عمر 2 جو نوجوان تھے، انہوں نے آ کر معوذ اور معاذ ان کا نام تھا، انہوں نے آ کر صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں، محبت بری گفتگو کر رہے ہیں، جنگ چل رہی ہے، لیکن 2 بچے چھوٹے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے نبی کے صحابیوں ہمیں بتائیں یہ لوگ کون ہیں جو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں، ان کے خلاف بولتے ہیں؟ تو میرے نبی کے جو صحابی تھے انہوں نے فرمایا ان کا جو سردار ہے وہ ابو جہل ہے۔ انہوں نے فرمایا کیا یہ ابو جہل ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں یہی ابو جہل ہے۔ تو وہ دشمن کی عقاب کے اندر بیٹھ گئے اور دیکھتے ہیں کہ کب وہ جو ہے فارغ ہوتا ہے اور ہم اسے واصل جہنم کرتے ہیں۔ جب جنگ لگ گئی تو وہ معوذ اور معاذ 2 کم سن عمر جوان تھے، وہ جاتے ہیں اور جا کر اس کا قتل کر دیتے ہیں۔ احباب گرامی اس کے لیے ہمیں بڑے جنگجو نہیں چاہیے۔ اگر ہمیں اسلام کی طاقت لانی ہے، ہمیں صرف
ان کے سینے کے اندر اصلی ایمان کی طاقت موجود ہونی چاہیے. آج بھی اسلام جو ہے پوری دنیا کے اندر غالب آ جائے گا. احباب گرامی کر، ایک آخری چیز آپ کے سامنے میں بیان کروں گا. حضرت عباس جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی ہیں، اب ہو گئی 70 کفار کو مسلمانوں نے قتل کیا. حالانکہ تھے کتنے؟ یہ 313 تھے، لیکن انہوں نے 1000 کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیا، ان کو قتل کیا. 70 جو تھے ان کو قتل کر دیا، واصل جہنم کر دیا، اور 70 کو انہوں نے قیدی بنا لیا. باقی جو تھے کفار ہمیشہ کی طرح بھاگتے آئے، وہاں پر بھی بھاگ گئے. جب بھاگ گئے تو جو قیدی تھے ان کے اندر ایک حضرت عباس بھی تھے. ایک بات آپ کے ساتھ اور عرض کرتا چلوں احباب گرامی کر، جب کفار مر گئے ہیں تو وہ جہنمی تھے، ہیں تو وہ جہنمی تھے، لیکن میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کی لاشوں کو چھوڑ دو، ان کی لاشوں کو درندے کھا جائیں گے، ان کی لاشوں کو چرندے کھا جائیں گے. آپ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا. آپ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر آئے تھے. اس وجہ سے آپ نے فرمایا، جب میں خود بذات خود وہاں پر تشریف لے گیا تو میرے والد گرامی نے بتایا کہ یہ وہ کنواں ہے جس کے اندر کفار کو پھینک دیا گیا تھا. کفار کو اس وجہ سے اس کنویں کے اندر پھینک دیا گیا جو قتل ہو گئے تھے کہ ان کی لاشوں کو کوئی چیز نوچ نوچ کر کھا نہ جائے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا خوب ہمیں درس دیا ہے، کتنا خوب ہمیں درس دیا ہے. پھر جو قیدی بن گئے تھے ان کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اپنی کابینہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ جو قیدی رہ گئے ہیں ان کا کیا کیا جائے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے، حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر آئے ہیں، ان کو فدیہ لے کر واپس کر دیا جائے. اسی کے ساتھ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، یہ دوبارہ آ جائیں گے ہمارے پاس، ان کو قتل کر دیا جائے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے آئے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا ان کو ہم اپنے پاس رکھیں گے اور ان سے فدیہ لے کر ان کو واپس کر دیا جائے گا. اور جن کے پاس فدیہ نہیں ہوگا ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ ان کے ساتھ یہ کیا جائے گا، ان کو کہا جائے گا یہ جو مسلمانوں کے بچے ہیں ان کو تعلیم سے آراستہ کیا جائے اور ان کو مختلف زبانیں سکھائی جائیں تاکہ یہ علم سے بہرہ ور ہو سکیں. جو قیدی تھے جن سے فدیہ لینا تھا ان کے اندر ایک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت عباس تھا، جو کہ پہلے کفار کے اندر شامل تھے اور بعد کے اندر وہ مسلمان ہو گئے. ان کے مسلمان ہونے کا واقعہ بھی یہ ہے، جب وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش ہوئے، آپ نے فرمایا اے میرے چچا تم بھی فدیہ دو اور تم کو واپس کر دیا جائے گا، تم فدیہ دو تاکہ تمہیں واپس کر دیا جائے. آپ نے فرمایا میرے پاس مال و متاع نہیں ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارے پاس مال و متاع نہیں ہے، جب تم مکہ سے آ رہے تھے تم نے اپنی بیوی کو کہا تھا